میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی آج جو یہ افسوسناک خبر آئی ہمارے پڑوسی ملک سے، کیا آپ نے آبزرو کیا کیونکہ اب کانسپریسی تھیوریز جو ہیں نا وہ بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہیلی کاپٹر جاتے جاتے اچانک سے کیسے کریش ہو سکتا ہے، اس کی کسی کی سازش ہے اس کے پیچھے، آپ نے ابھی تک کیا آبزرو کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو بھی ہیومن لائف اس طرح حادثے کا شکار ہوتی ہے اس پہ افسوس ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی موجود تھی، تو دکھ بھرا واقعہ ہے۔ لیکن اب اس کے اوپر انڈین کے پروفیشنلزم کے اوپر بات کریں تو آپ کو یاد ہے کہ جب بالا کوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا اور پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا تھا، تو اس وقت انڈین ایئر فورس نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا دیا تھا میزائل کا، اور اس میں کوئی اسی طرح کوئی 15 کے قریب سینئر افسران تھے ایئر فورس کے، وہ جو ہے اس حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ ابھی اس میں کنکلوژنس جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا، میں کانسپریسی تھیوری کی بات نہیں کرتا، میں تو جس طرح اس کریش کو میں نے دیکھا ہے اس کے حساب سے میں اپنا آرمی میں رہتے ہوئے جو تجربہ رہا ہے وہ دے سکتا ہوں، اور اس میں یہ ہے کہ MI-17 بڑی سیف مشین ہے، اٹس ویری سیف، ون آف دی سیفسٹ ہیلی کاپٹر۔ لیکن ہیلی کاپٹرز کے لیے ایکسیڈنٹ، ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کا ایکسیڈنٹ یا ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ اس کا انجن کا مجھے اس میں پرابلم نظر نہیں آتا، کیونکہ جو ویڈیو چل رہی ہے، ہم نے اس کے جو خبر پڑھی ہے اس میں جو کوٹ کر رہی ہے ایئر فورس وہ لو ویزیبلٹی کوٹ کر رہی ہے، لیکن وہ ریزن نہیں بنتا، کیونکہ ہیلی کاپٹر کو 10 کلومیٹر پہ تھا لینڈنگ سائٹ سے، اور وہ اسٹاف کالج جا رہے تھے اسٹاف کالج کے آفیسرز کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ وہ ہیلی کاپٹر ہوا کے اندر اس نے روٹیٹ کیا ہے، یعنی وہ اس کا روٹیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ یا تو پائلٹ سے اس کا کنٹرول لوز ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ اس نے ڈاما ڈول وہ رہا ہے، اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر گرنے سے پہلے اس کے اندر آگ لگی ہے۔ گرنے سے پہلے ہیلی کاپٹر کے اندر آپ دیکھیں تو فلیش نظر آتا ہے آپ کو، اور ہیلی کاپٹر کے اندر آگ لگتی نظر آتی ہے۔ اب آگ کس طرح لگے گی؟ لو ویزیبلٹی اگر ہوگی تو وہ کسی پہاڑی علاقے میں ہوگی، کسی وہ کھمبے سے ٹکرائے گا، پائلٹ کو نظر نہیں آئے گا نیچے، اور دن کی روشنی لو ویزیبلٹی، پھر آپ کنٹرول ٹاور سے بھی رابطے میں ہوتے ہیں، پھر جو وہاں کا کنٹرول ٹاور اس سے بھی، تو لو ویزیبلٹی تو ریزن نہیں بنتا میری نظر میں، کیونکہ وہ 10 کلومیٹر دور تھا لینڈنگ ایریا۔ اس کا مطلب اگر اس کو ایئر میں آگ لگی ہے اور پھر اس نے قلابازیاں کھائی ہیں اور وہ جلتا ہوا نیچے آیا ہے اور جلتے ہوئے اس کے پرزے نیچے گرے ہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے، یہ میں ہنڈ سائٹ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ٹائم ڈیوائس رکھا گیا تھا جو ایکسپلوڈ ہوا ہے، کیونکہ جس ایئر بس سے اس نے ٹیک آف کیا ہے وہاں سے غالباً اس کی فلائٹ ٹائم جو تھا وہ 45 سے 50 منٹس تھا، اس نے جہاں پہ تامل ناڈو میں جو اسٹاف کالج کے اندر لینڈ کرنا تھا۔ تو آج کل تو بڑے ماڈرن ٹائم ڈیوائس آئی ہوئے ہیں، آپ اس کو ٹائم کریں، کسی جگہ پہ رکھ دیں، اور وہ اس کے فیول نے آگ پکڑی ہے، یعنی یا دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو فیول ٹینک تھا اس کے اندر کوئی شارٹ سرکٹنگ، بالکل اسی طرح کی باتیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو انڈین میڈیا کے جو بریگیڈیئرز ہیں، جو فوجی افسران ہیں، ان کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال جیسے کہ بریگیڈ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی انسانی جان اگر جاتی ہے تو اس کے اوپر افسوس ہی ہوتا ہے۔ اب ان کے جانے سے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کے ساتھ، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے میں ایک دوسرے پروگرام میں سن رہی تھی، بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے تو بڑے اچھے تھے کیونکہ یہ اتنے پروفیشنل نہیں تھے، ان کو جو نیو ٹیکنالوجی یا نیو وارفیئر ہے جس کو 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا تھا، تو پاکستان کے لیے تو یہ بڑا اچھا تھا۔ تو اگر اس طرح کی کوئی بات کی جاتی ہے، خدا نخواستہ، کیونکہ انڈین میڈیا آپ کو پتہ ہے جس طرح کے فاشسٹ سٹیٹمنٹس وہاں سے آ جاتے ہیں پاکستان کے بارے میں، تو ہمارے لیے تو بڑے اچھے تھے۔ پاکستان کے لیے دی انڈین آرمی چیف، خاص طور سے چیف آف ڈیفنس، اٹ ڈزنٹ میٹر ہو از دی چیف آف ڈیفنس اسٹاف، بیکاز چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ایک تو پہلے بات ہے آپریشنل رول کوئی نہیں ہوتا، دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ ہی ہیڈ بیکم مور آف اے پولیٹیکل پرسن دین آف اے ملٹری کمانڈر۔ مودی کے ساتھ بڑے کلوز تھے، مودی کی دوستی تھی، اور دوسرے اگر یاد ہوگا 2 مہینے پہلے بلکہ 1-1.5 مہینے پہلے ان کی نیوی کا ایک اینول ڈے تھا، اور اسی دن گجرات کا جو چیف منسٹر ہے یوگناتھ ناتھی، وہ جو نیلے پیلے کپڑے پہن کے پھرتا ہے، اس نے ایک فنکشن رکھا ہوا تھا اس کا RSS کا اور BJP کا، تو یہ ہی پریفر ٹو اٹینڈ دیٹ فنکشن بجائے اس کے کہ وہ نیول ڈے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے وہ نیول ڈے کو اٹینڈ کرتے، اس سے ان کی اب ٹلٹ آف مائنڈ کا اندر، تو ہمیں یہ نہیں، ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ
5G سمجھتے تھے. یعنی پاکستان کی اپنی آپریشنل ریڈینس الحمدللہ بہت ایسی ہے کہ زبردست ہے. ہم کسی بھی انسان کی تھنکنگ کو ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. باقی وہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہی واز اے کنٹروورشل فگر, اور بیکاز انہوں نے وہاں پہ انڈیا کے اندر جو پینشنرز تھے ان کو ٹیکسیبل انکم کیا تھا, جس پہ لوگوں میں ریزنٹمنٹ تھی. پھر کوئی ان کی سٹیٹمنٹ جنڈر ایکویلٹی کوئی بالکل کافی متنازع شخصیت لائکڈ ان دی انڈین آرمی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ہم بات کر لیتے ہیں جی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس کی ان کی سیاست جو ہے وہ کس طرف جاری ہے. حافظ حسین احمد صاحب, آپ نے ایک الزام لگایا ہے نون لیگ پر کہ نون لیگ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی آڑ میں ریلیف لینے کی کوشش کر رہی ہے. یہ بات آپ نے پہلی مرتبہ نہیں کہی ہے, اس سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں, اور آپ نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مولانا کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو جماعتیں شامل ہیں پی ڈی ایم میں یہ صرف ان کا استعمال کر رہی ہیں. تو یہ کس بیس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں, اور کہیں یہ جو 3 ماہ بعد کا وقت دیا گیا ہے یہ بھی مہلت تو نہیں دی گئی کہ اگر 3 ماہ کے اندر کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو پھر اس مارچ کو مؤخر کر دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک میرے اس بات کا تعلق ہے تو یقیناً یہ بات کوئی اتنی سیکرٹ نہیں ہے کہ الزام نہیں ہے, بلکہ خود محترم جناب شہباز شریف صاحب نے برملا کئی بار یہ بات کی تھی کہ ہم مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور مخاصمت سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بات تو ابھی بالکل عیان ہے کہ پچھلی دفعہ اجلاس میں جلسے میں کراچی کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس حکومت کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے ایک ایک پل جو ہے عوام کے لیے جو ہے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے. اور جو ہی وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے قومی حکومت کا ایک فارمولہ دے دیا کہ ممکن ہے کہ قومی حکومت بن جائے اور اس کے بعد معاملات کو سنبھالا جا سکے. تو اس سے میرے خیال میں یہ کوئی میں نے انوکھی بات نہیں کی یا کوئی انکشاف نہیں کیا. اور ابھی آپ دیکھیے مولانا کو اس بات کا علم نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی اوپن بات ہے, کوئی سیکرٹ نہیں ہے, کیا مولانا کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ مولانا کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے ریلیف لے لیا. تو اب کیا نون لیگ بھی ان کے ساتھ اگر یہی کرنے جا رہی ہے تو کیا مولانا کو علم نہیں ہے اس بات کا؟ دیکھیں مولانا صاحب کی باڈی لینگویج, مولانا صاحب کی اپنی باتوں سے تو پتہ چلتا ہے, اور مولانا صاحب کی غیرت سیاستدان ہے, وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے. لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کو دلدل میں پھینک دیا, اور ہم نے یہی بات ان سے شروع میں کی تھی کہ آپ جس ٹرک کے بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ آزادی مارچ میں آج سے 3 سال پہلے آزادی مارچ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لاہور سے ایک بہت بڑا جو ہے جو وہ جلوس آپ کے ساتھ چلے گا, لیکن وہ ساتھ نہیں آئے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ہمارے آزادی مارچ کے بعد اس وقت میاں نواز شریف صاحب لندن کس طرح بیٹھے ہیں. وہ تمام کے تمام جو ثمرات آزادی مارچ کے تھے ان کے حوالے سے ان کی بیماری اللہ انہیں شفا عطا فرمائے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف آب و ہوا سے انہیں شفا ہو رہی ہے. ابھی تک وہ کسی ہاسپیٹل, کسی کلینک, کسی جگہ گئے نہیں ہیں, کوئی ان کا آپریشن نہیں ہوا ہے, کوئی چیک اپ نہیں ہوا ہے. تو یہ تمام باتیں بالکل برملا ہے. اور پھر ابھی آپ دیکھیے ابھی نومبر کے مہینے میں انہوں نے اجلاس کیا تھا, اور بہت ہی زیادہ انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ اب حتمی فائنل راؤنڈ ہوگا, اور یہ جہاد ہے اور جہاد سے پیچھے ہٹنا جو ہے وہ کفر ہے. تو سب نے کہا تھا کہ سب کچھ ہوگا, اور میں نے باقاعدہ طور پر میڈیا کو کہا تھا کہ 26 کے اجلاس میں کچھ نہیں ہوگا. آپ یقین جانیے محترمہ کہ 6-7 گھنٹے بیٹھ کر بڑے غور خوض کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ انتہائی تاریخی فیصلہ تھا کہ انہوں نے 6 دسمبر کی تاریخ دے دی سربراہی اجلاس کی.
بالکل. اور سربراہی اجلاس میں بھی جو سامنے آیا، پہلے کہا جا رہا تھا کہ استعفے دیے جا سکتے ہیں. کل حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. پھر ان سے سوال میں نے کیا کہ کیا آپ جائیں گے اسلام آباد جب مارچ لے کے، تو وہاں پر آپ نے کوئی دھرنا بھی دینا ہے یا واپس آ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا اس کا بھی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تو پھر فیصلہ ہوا کس بات کا ہے یہ میں آپ سے جانوں گی. لیکن نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تو جو الزام حافظ حسین صاحب، محترمہ بہت بڑا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کوئی فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے. اور پھر اس اجلاس میں بھی میں نے پہلے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا. نہال ہاشمی صاحب کوئی فیصلہ نہیں ہونا اور نون لیگ ریلیف لے رہی ہے پی ڈی ایم کی آڑ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی فیصلہ نہیں ہونا یہی سب سے بڑا فیصلہ ہے، یہ آپ مانتی ہیں. اور دوسری بات ہے یہ پی ڈی ایم جانے، پی ڈی ایم کی قیادت جانے. حافظ صاحب تو اب پی ڈی ایم میں نہیں ہے، نہ ہی وہ جے یو آئی کا حصہ. اور حافظ صاحب نے خود اپنے زبان سے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس حکومت کو 1 منٹ نہیں دینا چاہیے، 1 سیکنڈ نہیں دینا چاہیے. تو یقیناً نہیں دینا چاہیے. آپ پاکستان کے گلیوں بازاروں میں جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ اس حکومت کو 1 منٹ سے زیادہ 1 سیکنڈ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جن کے منہ سے نوالے نکال لیے گئے، جن کو بے روزگار کر دیا گیا، جن کی گاڑیوں سے پیٹرول بھرنے کی سکت چھین لی گئی، جن کے بزرگ اور بچے اور بیماروں سے دوائی خریدنے کی طاقت چھین لی گئی، جن کے گھروں میں بجلی گیس کا بم گرا دیا گیا، وہ کبھی 1 منٹ بھی دینا پسند نہیں کریں گے.